کی دوسری وجہ ہے مفاد، یعنی فائدے کے لیے، جیسے کسی مالدار کو دوست بنا لینا، اس سے محبتیں کرنا، اور لڑکا لڑکی کی آپس میں محبت، یہ اسی کیٹیگری میں آتی ہے۔ اور تیسری محبت کی جو وجہ ہے وہ ہے خوبی، کسی کی خوبی کو دیکھ کر اس سے محبت کرنا۔ یہ تیسری جو کیٹیگری ہے، یہ جو وجہ ہے محبت کی، یہ سب سے زیادہ پائیدار ہے اور سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جذبہ محبت رکھا ہی کیوں؟ جس طرح انسان کے جسم کے لیے کھانا پینا اس کی ضرورت ہے، انسان کی عقل کے لیے علم اس کی ضرورت ہے، روح کی ضرورت قرآن ہے، اور انسانوں کے جذبات کی ضرورت ہے محبت، یعنی محبت انسانی جذبات کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر محبت کا جذبہ رکھ کر ہمارے جذبات کو تسکین دی ہے، اس کو تقویت دی ہے۔ اور اگر ہم غور و فکر کریں تو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کی محبت ہمارے اندر کیوں ڈالی گئی۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 72 اور 73 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس امانت کو زمین، آسمان اور پہاڑوں کو پیش کیا، لیکن سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے، مگر انسان اس نے اس امانت کو اٹھا لیا، بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ اور اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں جو لفظ امانت آیا ہے کہ اللہ نے امانت پیش کی اپنی دیگر مخلوق کو اور سب ڈر گئے، نہیں اٹھایا، کسی نے، انسان نے اٹھا لیا، اس لفظ امانت کی الگ الگ مفسرین نے الگ الگ تشریح کی ہے، لیکن اس کا جو لب لباب ہے، اس کا فائنل جو کنکلیوژن ہے وہ ہے یہ امانت ہے اس زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نائب ہونا، اس کا ریپرزنٹیٹیو ہونا، خود بھی اللہ کے احکام کو ماننا اور اللہ کی دیگر مخلوق کو بھی ماننے کے لیے کہنا۔ ظاہر ہے یہ کام اتنا آسان تو نہیں۔ اس کٹھن کام پر کٹھنائی اور تب بڑھ گئی جب اختیار دے دیا گیا۔ انسان کو عمل کا آزادانہ اختیار ہے، وہ جو چاہے عمل کرے، بار امانت اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ اور اس کٹھنائی پر مزید کٹھنائی یہ کہ شیطان ساتھ میں ہے۔ اتنی ساری کٹھنائیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کو آسان بنانے کے لیے کئی ذرائع، کئی اسباب پیدا کیے۔ شیطان سے بچنے کی تمام ذرائع اسباب آپ نے ابھی صرف 2 مہینہ پہلے سماعت فرمایا ہے، اور اس کٹھن کام کو کرنے کے لیے، اس بار امانت کو اٹھانے کے لیے، اللہ کے دین کا ریپرزنٹیٹیو بننے کے لیے، اللہ کا نائب بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز رکھی، وہ ہے جذبہ محبت۔ خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے ان محبتوں کا جذبہ انسان کے اندر رکھ کر اس کام کو بالکل آسان بنا دیا کہ محبت میں گرفتار انسان اس کام کو بڑی آسانی سے کر لے جاتا ہے، کتنی کٹھنائیاں آئیں آسانی سے انہیں فیس کر سکتا ہے۔ اور جن کو یہ تینوں محبتیں حاصل ہو جائیں، اللہ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اس کے لیے تو دنیا ہی جنت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ اور ہم کو اللہ کی محبت کس طرح حاصل ہوگی؟ محبت حاصل کرنے کے لیے اس کی بنیادی چیز جو ضروری ہے وہ ہے واقفیت، معرفت۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں
تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں نا۔ ابھی آپ نے بہن اسما پروین سے سنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان کے بارے میں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ پہچانیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ سے محبت کریں گے۔ لیکن غور کرنے کا نقطہ جو ہے وہ یہ کہ آفاق میں بکھری ہوئی ساری نشانیاں، اپنے نفس میں بکھری ہوئی نشانیاں، ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں ہمارے اراؤنڈ بکھرا دی ہے اس کو پہچاننے کے لیے وہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوری پہچان نہیں کرا سکتی، کیونکہ آفٹر آل یہ جو کائنات ہے وہ محدود ہے، اس کی ایک انتہا ہے، اور اللہ کی ذات لا محدود ہے اور وہ اس کا کوئی اینڈ، کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہر تخلیق اپنے ظرف کے لحاظ سے اپنے خالق کا پتہ دیتی ہے، تو کائنات کی ہر چیز ہمیں اللہ کا پتہ تو دے گی، لیکن اللہ اس سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے، اتنا عظیم ہے کہ ہم اس سے جتنا پہچان سکیں اس سے بھی بہت زیادہ، اور کئی گنا زیادہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، اتنا زیادہ محبت کریں۔ ہم تو بس یہی کہہ سکتے ہیں۔ سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 37، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ آسمان اور زمین میں اسی کی بڑائی ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اتنا عظیم ہے کہ ہمیں اس سے محبت ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ شدید محبت ہونی چاہیے، اور شدید محبت پر صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165 میں، الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی شدید محبت صرف اہل ایمان کو ہی نصیب ہوتی ہے، اور شدید محبت صرف اور صرف اللہ کا حق اس لیے ہے کیونکہ شدید محبت کسی بھی چیز کی شدید محبت ہمارے دل و دماغ پر چھا جاتی ہے، ہر وقت اس کا خیال رہتا ہے، بقیہ سے اس انسان کا تعلق سیکنڈری ہو جاتا ہے، صرف وہ اسی کے خیال میں رہتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے جس سے وہ شدید محبت کرتا ہے۔ اور یہ مقام، یہ حق کسی کا ہے ہی نہیں کہ ہمہ وقت کوئی کسی کے ذہن پر چھایا رہے سوائے اللہ کے، اور اللہ کو ہمہ وقت یاد رکھا جائے گا اور اس سے محبت کی جائے گی، اس کا خیال رہے گا، تو بجز ہماری بہتری کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ سے محبت کرنے کے بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لکھا ہے صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 14 حدیث نمبر 15 میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن میں 3 صفات ہوگی وہ ایمان کی حلاوت، اس کا چاشنی، اس کا ٹیسٹ پائے گا۔ اول یہ کہ اس کو اللہ اور اس سے رسول سے محبت تمام ماں سوا سے زیادہ ہو۔ نمبر 2 کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے۔ اور نمبر 3 کہ اسے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا، آگ میں ڈالے جانا جتنا ناپسندیدہ ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوگی تو ایمان کی حلاوت ملے گی۔ صرف یہی پوائنٹ اللہ کی محبت کا نہیں ہے، بقیہ 2 پوائنٹس بھی اللہ کی محبت کے بعد ہی ممکن ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایمان کا مزہ دیتا ہے، ایسا مزہ جو کہیں نہ ملے، ایسا مزہ جو دولتوں سے کبھی حاصل نہ ہو، ایسا مزہ جو نفس کی خواہش کو پورا کرنے سے کبھی حاصل نہ ہو، ایمان کا مزہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے،
اور حدیث قدسی ہے، غور سے سنیے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کہ میرے دوست سے جس نے بغض کیا، جس نے دشمنی کی، اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور وہ اس سے زیادہ عزیز مجھے کوئی شے نہیں، اور وہ مستحبات کے ذریعے وہ مجھ سے اور قریب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو لازماً عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو ضرور پناہ دیتا ہوں۔ مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا سوائے اس مومن بندے کے موت کے جو اسے ناپسند کرتا ہے، اور میں بھی اس کو اس کے لیے ناپسند کرتا ہوں، مگر موت تو آنی ہی ہے۔ اس حدیث پہ اگر غور کریں تو کتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا جو فرائض اور مستحبات کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی کان، آنکھیں، ہاتھ، پیر بن جاتا ہے۔ اگر یہ بات کسی بھی غیر نے کہی ہوتی، کسی انسان نے کہی ہوتی تو کفر بھی ہو جاتا، شرک بھی ہو جاتا، کتنی پیچیدگیاں شامل ہو جاتی اور کوئی ایکسپلینیشن نہ رہ جاتا۔ لیکن کون کہہ رہا ہے؟ خالق دو جہاں اللہ جل جلالہ کہہ رہا ہے، اور نقل کون کر رہا ہے؟ الصادق المصدوق محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اس بندے کی آنکھ کی روشنی کا جو اللہ سے دیکھ رہا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی مدینہ کے ممبر پر بیٹھے بیٹھے شام کا میدان جنگ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا ہے ان آنکھوں کی وسعت، کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ ایکس ریز جب باڈی میں جا کر ہمارے جسم کی چھپے اعضاء کا پتہ دے دیتی ہیں تو سوچئے کہ جو اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہو وہ کہاں تک دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور غور کرنے کی بات اس حدیث قدسی میں یہ ہے کہ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ سے جب کبھی جہاں کہیں جو کچھ مانگتا ہے دین اینڈ دیر گرانٹ کیا جاتا ہے، جو بھی مانگتا ہے دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے محبت کرنے کا یہ فائدہ ملتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم محبت کریں تاکہ ہمیں بھی یہ فائدے ملیں۔ کیا ہم سوچنے لگے کہ کہاں ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم کہاں اس درجے کو پہنچنے والے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں پہ اور ہمارے کان بن جائے، ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53 میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو، فَإِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، وہ کل کے کل گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم میں سے کوئی مایوس نہ ہو کہ ہم اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم خود اس درجے کو پہنچ سکتے ہیں، اور وہ ہے ہم اس سے شدید اور شدید محبت کریں تو ہم اس درجے کو انشاءاللہ پہنچ سکتے ہیں۔ انسان جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان والوں اور زمین والوں میں بھی اس کی محبت اور مقبولیت ڈال دیتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، جلد نمبر 8 کتاب الادب حدیث نمبر 69 میں، اور صحیح مسلم جلد نمبر 6 کتاب البر والصلہ والادب پیج نمبر 247-248 میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر جبریل علیہ السلام تمام آسمان میں منادی کر دیتے ہیں کہ سن لو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر یہ محبت زمین والوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے۔ تو جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے جبریل امین، ملائکہ کے سردار، اور تمام ملائکہ اور آسمان کی مخلوق اور یہاں تک کہ زمین کی مخلوق بھی اس انسان سے محبت کرنے لگتی ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے وہ روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 6 کتاب البر والصلہ والادب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ روز آخرت فرمائے گا کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں جن کو میری عزت و جلال کی وجہ سے انہوں نے دوسروں سے محبت کی، آج جب میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے دوسروں سے محبت کرتے ہیں اللہ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کب؟ روز قیامت، جب چلچلاتی دھوپ ہوگی اور کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ کہ ہم نہیں چاہتے ان میں سے بننا؟ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اور ایک بندہ جب اللہ کے لیے کسی سے محبت کے لیے سفر کرتا ہے تو اسے کیا فائدہ ملتا ہے؟ صحیح مسلم جلد نمبر 6 کتاب البر والصلہ والادب پیج نمبر 212 فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بندہ نکلتا ہے ایک اپنی بستی سے دور دراز سفر کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیج دیتے ہیں۔ وہ فرشتہ آتا ہے اور پوچھتا ہے کہاں جاتے ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں بستی میں جاتا ہوں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے۔ تو وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کیا اس کا کوئی احسان ہے تم پر جس کو سنبھالنے جا رہے ہو؟ تو بندہ جواب دیتا ہے نہیں، میں تو صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے میں اللہ کا قاصد ہوں اور اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے جس طرح تو اس کے لیے اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی محبت میں لوگوں کی محبت اور لوگوں کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں، صرف اتنا ہی نہیں، صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والے ایسے ہوں گے کہ ان پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ ابو داؤد کے حوالے سے مشکات شریف میں درج ہے کتاب الادب میں، اور ترمذی میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 2 میں کتاب الزہد پیج نمبر 57 میں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ پکارے گا اور کئی بندے ایسے ہوں گے کہ جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، اس کے باوجود انبیاء اور شہداء اس بندے کے اللہ کے ساتھ مقام قرب کی وجہ سے اس کے اوپر رشک کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے بلکہ وہ سراپا نور ہوں گے، اور
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اس وقت جو عام انسان خوف و ہراس میں ہوگا وہ بے خوف ہوں گے اور مطمئن ہوں گے. عام انسان کو اس وقت غم لاحق ہو رہا ہوگا اور وہ بے غم ہوں گے. اور اس پر یہ آیت مبارکہ